الحمد لله الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وہ خیر البشر، فخر اولاد آدم، بشیر و نذیر و فقیہ دو عالم، وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم، بنی نوع انسان کا غم خوار و ہمدم، غنی اور گدا کا پیارا محمد، خدا کا محمد ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیغمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی، وہی آپ اپنی نظیر بھی، وہ زمین پہ شاہ بھی فقیر بھی، اور فلک پہ عرش مسیر بھی، ہے اسی کا فیض جہان میں، وہ نماز میں وہ اذان میں. درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آپ کی عظمت، آپ کی ناموس اور آپ کے تقدس کو بیان کرنا، ایمان رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے۔ جس طرح دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ آکسیجن کے بغیر زندگی ممکن نہیں، آکسیجن بند ہو جائے کوئی زندہ رہ نہیں سکتا، بالکل اسی طرح محبت رسول کے بغیر کوئی مومن بھی نہیں رہ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے اور یہی وہ اتفاقی نقطہ ہے جس پر مسلمان کہلانے والی ساری تنظیمیں اکٹھی ہیں۔ آپس کے ان کے 100 اختلافات ہوں، اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور وہ بھی اپنی جان، مال، بیوی، بچوں، اولاد، رشتہ داروں سے بڑھ کر محبت جب تک آپ سے نہ کی جائے تب تک بندہ مومن نہیں۔ اور یہ بات میری نہیں، کسی میرے استاد پیر و مرشد نہیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور پوری انسانیت سے بڑھ کر نہیں کرے گا تب تک مومن نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ محبت رسول پر اہل ایمان نے رشتہ داروں کو قربان کیا، اولاد کو قربان کیا، حتیٰ کہ اپنی جان کو قربان کیا۔ ہجرت والی رات جب میرے نبی کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ سکون سے سوئے کہ مزے کے ساتھ سوؤں گا، یا اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر سوئے؟ خطرے میں۔ اس وقت تو باہر تلواریں لے کر لوگ کھڑے ہوئے تھے، اس وقت اس بستر پر سونا جان کی پرواہ کیے بغیر سونا تھا۔ اور اسی ہجرت کی رات جب ابو بکر صدیق میرے نبی کے ساتھ غار کی طرف جا رہے تھے، کبھی نبوت کے دائیں جانب، کبھی بائیں جانب، کبھی آگے اور کبھی پیچھے، اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کبھی ادھر ہوتے ہو اور کبھی ادھر ہوتے ہو۔ یا رسول اللہ ادھر سے آہٹ محسوس ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کوئی بدبخت ادھر سے کوئی تیر نہ پھینک دے آپ کی طرف، میں ادھر ہو جاتا ہوں، اب میں ہوں اکیلا، جب ادھر محسوس ہوتا ہے پھر میں ادھر ہو جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کوئی آپ کی طرف تیر آئے تو وہ ابو بکر کے سینے کو چھلنی کرے، نبوت محفوظ رہے۔ نبی سے محبت اپنی جان سے بڑھ کر محبت جب تک نہ کی جائے، یہ تو ہمیں درس دیا ہے اصحاب رسول نے۔ اس لیے چونکہ وقت بڑا مختصر ہے، آج کا ہمارا عنوان ناموس رسالت کا تحفظ ہے۔ چونکہ آپ حضرات جانتے ہیں، اگر کسی کو نہیں پتہ تو ابتدا میں بات عرض کر دیں تاکہ مضمون کا مقصد ذہن میں رہے، کہ حالیہ دنوں میں فرانس کے بدبخت اور فرانس کے گھٹیا سوچ والے حکمرانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے سرکاری عمارتوں پر نصب کیے۔ انفرادی طور پر تو بھی پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی رہیں، باقاعدہ حکومت کی سرپرستی میں پہلی دفعہ یہ کام کیا گیا، جس کی وجہ سے ہر کلمہ پڑھنے والے کا دل دکھی ہے۔ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، یقیناً جس نے کلمہ پڑھا اگلی بات کہنے کی ضرورت نہیں کہ نبی پاک کی محبت اس کے دل میں ہے، کلمہ پڑھنے والے کے دل میں ہے ہی نبی پاک کی محبت۔
ورنہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کا دل دکھی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں بے ادبی اور توہین، اور وہ بھی علی الاعلان اور حکومت کی سرپرستی میں۔ اس لیے آج کے جمعہ میں ہم اپنے نبی کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ میں نے سورہ کوثر آپ کے سامنے تلاوت کی، چونکہ جمعہ کا ٹائم بڑا مختصر ہے۔ سورۃ الکوثر کی 3 آیات ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں جی؟ ان 3 آیتوں میں 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر میں اگر کوئی پوچھے تو آپ نے بتانا ہے مقام مصطفیٰ بیان ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کا مقام، آپ کی عظمت، آپ کی شان۔ فصلی لربک وانحر میں پیغام محمد مصطفیٰ بیان ہوا ہے صلی اللہ، اور ان شانک والابتر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا انجام بیان ہوا ہے۔ آپ کی شان کیا ہے وہ میں ان 20 منٹوں میں کیا بیان کر سکتا ہوں، نہ میرے پاس وہ علم ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ نبی پاک کی شان بیان کرنے کے لیے زبان چاہیے تو جبرائیل امین کی چاہیے، اور سننے والا دل چاہیے تو ابو بکر صدیق جیسا چاہیے۔ اور پھر نبی پاک کی شان بیان کی جائے۔ اگلی بات سننا، شاہ جی فرماتے ہیں جبرائیل بیان کرنے والا تھا نبی کی سیرت کو، ابو بکر و عمر و عثمان و علی اصحاب رسول سننے والے تھے، پھر بھی 23 سال لگے اس سیرت کو بیان کرتے ہوئے۔ کتنے سال لگے؟ 23 منٹوں میں مجھ جیسا کم علم کہاں بیان کر سکتا ہے، لیکن اس میں سے چند باتیں اللہ ہمیں نبی پاک کے حبداروں میں ہمارا حشر فرمائے، نبی پاک کے غلاموں میں اللہ ہمارا حشر فرمائے۔ اللہ نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، انا اعطیناک الکوثر۔ کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں، معنی ہے بہت بڑی بھلائی، خیر کثیر۔ قرآن کریم بھی کوثر ہے، دنیا میں سب سے بڑی خیر کثیر کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، اللہ نے آپ کو دیا۔ حوض کوثر اللہ نے آپ کو دیا۔ اس کے علاوہ جتنی بھلائیاں تھیں وہ ساری اللہ نے آپ کو عطا کی۔ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت اور دانائی ملی اسے بھی خیر کثیر ملی، وہ بھی آپ کو ملی ہے۔ لیکن میں یہاں پہ 2-4 آیتیں آپ کو قرآن کی روشنی میں وہ سنانا چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو جو جو صفات عطا فرمائی ہیں وہ ساری اکٹھی کر کے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی ہیں۔ یہ ہے خیر کثیر، وہ ساری خیریں، وہ ساری بھلائیاں جو اللہ نے دیگر نبیوں کو عطا فرمائی ہیں وہ اکٹھی کر کے اللہ نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرما دی ہیں۔ اور یہ قرآن کی روشنی میں 2-4 آیتیں عرض کرتا ہوں، چونکہ وقت مختصر ہے، پھر ان شانک والابتر پہ بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، فرشتوں کے ساتھ مقابلہ ہوا، وہاں اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ چونکہ وقت مختصر ہے، تفصیل کے بغیر ہی صرف آیت پڑھوں گا، اللہ کرے سارے حضرات سمجھتے جائیں۔ آمین۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ فرماتے ہیں جب فرشتوں اور آدم علیہ السلام کے درمیان میں ایک علمی مقابلہ ہوا، ہم نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھا دیے اور ان کا سارا علم عطا فرما دیا۔ چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو ہم نے سکھا دیے۔ اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا، اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے محبوب، ادھر یہودیوں کے علماء، ادھر نصارہ کے علماء اور ادھر مشرکین عرب کے وڈیرے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے آپ کو کسی مدرسے میں تو نہیں بھیجا لیکن ہم نے آپ کو سب سے زیادہ علم عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔
آدم علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو ایک حکم عطا کیا تھا لیکن وہ بھول گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، انہوں نے ہماری نافرمانی کا ارادہ نہیں کیا لیکن ان سے صاف ہو گیا، وہ بھول گئے۔ جب میرے نبی کی باری آئی اللہ فرماتے ہیں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے میرے محبوب تجھے میں قرآن کی وہ پڑھائیاں پڑھاؤں گا تو کبھی نہیں بھولے گا۔ آدم علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ کریم ایک درخت کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، اے آدم تو اور حوا اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ایک درخت کا تذکرہ ہوا ذکر آدم علیہ السلام میں جو ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا۔ جب میرے نبی کی سیرت کو اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں وہاں بھی ایک درخت کا اللہ ذکر کرتے ہیں لیکن وہ میرے نبی کی آزمائش کا نہیں، درجات کی بلندی کا تذکرہ کرتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے بنا۔ کیا اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اے میرے محبوب حدیبیہ کے مقام پر جب ایک درخت کے نیچے آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وہ بیعت کر رہے تھے، اے میرے محبوب میں اللہ آپ کے سارے صحابہ سے راضی ہو چکا ہوں۔ آدم علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ جب میرے محبوب کا تذکرہ ہوا اللہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، او لوگو اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی سارے مل کر اپنے محبوب پر درود بھیجتے ہیں صلی اللہ۔ ادریس علیہ السلام کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس علیہ السلام کو اونچی جگہ پر اٹھا دیا، بلند جگہ پر۔ میرے نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے تو تیرا ذکر ہی اونچا اور بلند کر دیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، میرے محبوب اعلان کر دیں اے میری قوم والو میں صرف تمہارا رسول نہیں ہوں، مجھے اللہ نے ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جب انہوں نے آگ جلائی ہم نے ٹھنڈی اور گلزار کر دی اپنے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، جب میرے نبی کے دشمن جب بھی میرے نبی کے خلاف آگ جلاتے ہیں اللہ خود اس آگ کو بجھا کر ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، ابراہیم علیہ السلام بت کدے میں داخل ہو گئے، بت خانے میں کلہاڑی لے کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بتوں کو۔ اور میرے نبی کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فتح مکہ والے دن میرے نبی جب بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے، آپ توڑتے جاتے ہیں بتوں کو اور بیت اللہ سے نکالتے چلے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا اذن فی الناس بالحج، اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ میرے محمد کریم بھی کہتے کو کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وہ بھی حج کا اعلان کرتے دکھائی دیتے، محمد کریم بھی حج کا اعلان کرتے دکھائی دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام کا
تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اوے لوگو ایسی خوبصورت سیرت چھوڑ کر گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تمہارے لیے وہ بہترین نمونہ ہے۔ میرے نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگو بہترین نمونہ اگر کسی نے دیکھنا ہے تو محمد کریم کی زندگی کو دیکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا محبت سے زور سے کہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وقت چونکہ تھوڑا ہے سارا نہیں سنا سکتا، اگر کسی نے سارا سننا ہو تو رات کو ادھر مہربان ٹاؤن میں انشاءاللہ بیان ہے، وہاں میں بھی بیان کروں گا مسجد عثمان غنی میں، وہاں تشریف لے آئیں انشاءاللہ، یہ مضمون پورا وہاں سنایا جائے گا۔ ایک دو مثالیں اور سنا دوں۔ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو بچپن میں خواب آیا، باپ سے کہنے لگے انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، بابا جی میں نے خواب میں دیکھا سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر عرصہ گزر گیا اور آخر میں جا کر کہنے لگے، جب بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکے تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے یا ابت ھذا تأویل رؤیا یا قبل، یہ وہ خواب کی تعبیر ہے جو مجھے بچپن میں آیا تھا۔ بچپن میں یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، اللہ کریم نے 40 سال بعد پورا کر دیا۔ جب میرے نبی کا تذکرہ ہوا، اللہ فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق، میرے نبی کو مدینہ میں خواب آیا، ہم مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے داخل ہو رہے ہیں، اللہ نے اگلے سال ہی اپنے نبی کا خواب پورا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھائی مشورہ کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اقتلوا یوسف او اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، یوسف کو قتل کر دیا جائے یا دور کسی جنگل بیابان میں چھوڑ کر آ جائیں تاکہ باپ سے دور ہو جائے۔ اور میرے نبی کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ میرے محبوب آپ کی برادری کے بھائی بھی آپ کے بارے میں مشورہ کرنے لگ گئے، ابو جہل کے ہاں دار ندوہ کے اندر مشرکین جمع ہو گئے، نبی پاک کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں یا تو آپ کو جلا وطن کر دیا جائے یا آپ کو قید کر دیا جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے۔ جس اللہ نے بھائیوں کے منصوبے سے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی، اسی اللہ نے مکے والوں کے منصوبے سے اپنے محبوب کی بھی حفاظت کر دکھائی۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرا سینہ کشادہ کر دے، میری زبان کی لکنت کو دور کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سینے کی کشادگی کی دعا مانگی اور اللہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب ہم نے آپ کا سینہ کیا کھول نہیں دیا، ہم نے آپ کا بوجھ کیا ہلکا کر نہیں دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام دوڑ کر جب طور پہاڑ پہ گئے، میں نے پوچھا جلدی کیوں آئے ہو، جواب میں کہا جلت الیک رب لترضا، اے اللہ دوڑ کر اس لیے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اور اللہ اپنے محبوب محمد کریم صلی اللہ، زور سے کہو صلی اللہ، اللہ اپنے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، موسیٰ تو دوڑ دوڑ کر میری رضا ڈھونڈ رہا ہے، میں قرآن دے دے کر تجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہ کھڑے ہوئی ہیں، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون بے حیا ہے، نہ آگے جانے کی کوئی راہ ہے نہ پیچھے بھاگنے کی کوئی سبیل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور کوئی راہ دکھائے گا۔ میرے نبی غار کے اندر ہے، غار ثور کے اندر ہے، ابو بکر صدیق میرے نبی کے
کے ساتھ ہیں، وہ بھی کہنے لگے یا رسول اللہ اگر یہ مشرکین جو غار کے دروازے پہ کھڑے ہوئی ہیں نیچے پاؤں کی جانب دیکھیں گے ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ میرے نبی جواب میں کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، ہم اکیلے دو ہی نہیں، دو ہم ہیں تو تیسرا اللہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب وہ جو خیر کثیر تھی، وہ جو بڑی بلائیاں تھیں میں نے دیگر نبیوں کو بھی دی ہیں، میرے محبوب وہ ساری اکٹھی کر کے میں نے اکیلے تجھے عطا فرما دی ہیں۔ اب تیرا مشن کیا ہونا چاہیے؟ فصلی لربک وانحر، رب کے لیے نماز پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نماز پڑھی پاؤں پہ ورم آ گئے۔ میرا بھائی، اعتراض نہیں کر رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میرا بھائی ربیع الاول کے مہینے میں اگر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتا ہے کم از کم نماز کا اہتمام تو ضرور کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ فصلی لربک وانحر، میرے نبی کی آمد کا مشن ہی نماز ہے۔ نماز چھوڑ کر صرف لائٹیں لگانے سے اللہ کے نبی کبھی خوش نہیں ہوں گے، نماز کو ضائع کر کے صرف جھنڈا لہرانے سے اللہ کے نبی کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سینے سے نہیں لگائے گا اللہ کے نبی کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ فصلی لربک، نبی پاک کا مشن ہی یہ ہے، خود بھی رب کی نماز پڑھنی ہے، لوگوں کو بھی اللہ کے سامنے جھکانا ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے میرے محبوب خود بھی نماز کا اہتمام کر، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنا۔ آگے فرمایا وانحر، اللہ کے نام پہ خود بھی قربانی دینے والا بن جا، اپنی امت کو بھی قربانی دینے والا بنا دے۔ اور وقت چونکہ مختصر ہے، ان شانئک ھو الابتر، آخری بات، ان شانئک ھو الابتر، میرے محبوب تیری عظمت کے کیا کہنے، تیری رفعت کے کیا کہنے، تجھے میں نے خیر کثیر جو عطا کر دی ہے، اے میرے محبوب تیرے مشن کے کیا کہنے۔ اور رہا تیرا دشمن، اس کی تو فکر نہ کر، تیرے دشمن کا نام و نشان میں اللہ خود مٹا کے رکھ دوں گا۔ ان شانئک ھو سارے کہو ان شانئک، میرے محبوب تیرا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ دشمن بدبخت نے کہا، مکے کے بے ایمان کافروں نے کہا محمد کی اولاد کوئی نہیں ہے، اس کا کون نام لے گا؟ نعوذ باللہ یہ تو ابتر ہو جائے گا، اس کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، میرے محبوب تیرا نام تو میں نے دونوں جانوں میں روشن کر دیا ہے، عالم بالا و پست میں تیرے ذکر کو رفعت اور بلندی عطا کر دی ہے۔ تیرا نام محمد رکھا ہے فرش پہ، احمد رکھا ہے عرش پر۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ کہو ذرا محمد صلی اللہ۔ اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں دیکھتا ہوں میم کو مظہر میں میم ہے، مسجد میں دیکھیے آپ کے منبر میں میم ہے، مشرق کے حرف میں مشک و معمبر میں میم ہے، مغرب کی موج موج سمندر میں میم ہے، اس میم کا چراغ ہے منور نسیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ مہتاب میں بھی میم ہے، انجم میں میم ہے، مہتاب میں بھی میم ہے، انجم میں میم ہے، اسلام میں بھی میم ہے، پرچم میں میم ہے، بلبل کے مست مست ترنم میں میم ہے، گلبرگ پر گرتی ہوئی شبنم میں میم ہے، اس میم کا چراغ ہے منور نسیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ پھر کہو سبحان اللہ۔ موسیٰ میں بھی میم ہے، مکہ اعظم میں میم ہے،
موسیٰ میں بھی میم ہے، مکہ اعظم میں میم ہے میم اسماعیل میں، زمزم میں میم ہے، عیسیٰ مسیح میں میم ہے، حضرت مریم میں میم ہے، یہ میم مسکراتی ہے ابراہیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں، رحمان مہربان کی رحمت میں میم ہے، رحمان مہربان کی رحمت میں میم ہے امت کے غم میں روز ندامت میں میم ہے، مجبور و مغموم کی معذرت میں میم ہے، یہ میم مسکراتی ہے غفور الرحیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ میرے محبوب تیرا نام محمد فرش پر رکھ دیا، احمد عرش پر رکھ دیا، مقام تیرا مقام محمود بنا دیا، جھنڈا تیرا لواء الحمد بنا دیا، تیری عظمتوں کو دنیا والے مٹا نہیں سکتے، تیری عظمتوں کو دنیا والے گھٹا نہیں سکتے، تیری عظمتوں کو تیرے نام کو کوئی مٹا نہیں سکتا، بلکہ ان شانیہ کا هو الابتر، تیرے دشمن کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ وقت پورا ہو گیا، اس پر ایک بات صرف، فتح مکہ کے دن اکرمہ بن ابو جہل مسلمان ہوئی ہے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اور جب مسلمان ہوئی ہے نا، ابو جہل کو سارے لوگ جانتے تھے، دیکھا ہوا سب نے نہیں تھا لیکن جانتے سارے تھے، تو جیسے اس فرانس والے کتے کو بدبخت کو جانتے تو سارے ہیں، اس بدبخت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، لیکن ہم میں سے دیکھا ہوا کسی نے نہیں ہے، تو ابو جہل کو جانتے سارے تھے، غائبانہ دیکھا ہوا نہیں تھا، ابو جہل تو بدر میں قتل ہو گیا تھا، سب جانتے تھے نبی پاک کا بے ادب اور گستاخ اور دشمن تھا، اس کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہوئی ہے۔ بڑی پیاری بات ہے، صحابہ کرام ایک دوسرے سے پوچھنے لگے بھائی یہ کون ہے وہ کون ہے، جب اکٹھے لوگ اتنے ہوئے تو تعارف تو ہوتا تھا، اکرمہ کا بھی تعارف شروع ہوا، وہ ابو جہل کا بیٹا ہے بھائی، وہ نبی پاک کا جو دشمن نہیں تھا ابو جہل، اس کا بیٹا، وہ کلمہ پڑھ کے جا رہا ہے، مسلمان ہو کے جا رہا ہے۔ ایک نے کہا، دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا، اکرمہ واپس پلٹے اور نبی پاک سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک گزارش سنو، اپنے صحابہ سے کہیں مہربانی کر کے مجھے ابو جہل کا بیٹا نہ کہا کریں، جی مجھے ابو جہل کا بیٹا، آپ نے مسکرا کر کہا پر تیرا باپ ہے جو وہ بدبخت، تجھے کیا کہیں اکرمہ کہ یا رسول اللہ ایمان نہیں قبول کیا تھا نا تو الگ بات تھی، اب جب آپ کی محبت دل میں آ گئی، میرا باپ جو آپ کا دشمن تھا، میں نہیں چاہتا کہ میرا تعارف ہو تو میرے باپ کا ذکر بھی ساتھ ہو، اس لعین کا، اس کا ذکر چھوڑیے، اگر کوئی پوچھے یہ کون ہے، جواب میں کہو اکرمہ بن اسلام، اسلام کا خادم اور سپاہی اکرمہ آ رہا ہے۔ اللہ نے کہا ان شانئک هو الابتر، میرے محبوب تیرا ذکر تو روشن رہے گا، تیرے دشمن کا نام و نشان مٹا دوں گا، دور جانے کی ضرورت ہی نہیں، سگا بیٹا بھی باپ کا نام برداشت نہیں کرے گا، سگا بیٹا بھی، جہاں دوسری نسل تیسری نسل کی بات ہی نہیں ہے، دوسری صدی تیسری صدی کی بات ہی نہیں ہے، فرمایا ان شانئک هو الابتر، میرے محبوب جو تجھ پر بھونکے گا میں اس کا نام مٹا کر کے رکھ لوں گا۔ آج ہمارا یقین ہے کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ جن بدبختوں نے میرے نبی کی بے ادبی کی ہے اور کر رہے ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو مٹائے گا انشاءاللہ، اللہ ان کے ملک کو تباہ و برباد کرے گا، اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دے گا دنیا کے اندر، اور میرے نبی کا نام کل بھی روشن تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس سلسلے میں آخری بات، ایک تو وہ کام ہے جو حکومت کے کرنے کے ہیں، وہ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے، یہ آج کا ہمارا جمعے کا بھرپور اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ فرانس والے وہ بدبخت جنہوں نے میرے نبی کے خاکے سرکاری طور پر شائع کیے ہیں اور آویزاں کی ہیں، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں۔ کیوں بھئی آپ اس کی تائید کرتے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے؟ جی اس بدبخت کو جو ان کا یہاں پہ ہے اس کو واپس بھیجا جائے، اپنے وہاں سے سفیر کو وہاں سے بلا لیا جائے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمارا ملک تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے، جب تک وہ اس بات پر معافی نہیں مانگتے پوری امت مسلمہ سے تب تک پاکستان کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے سفارتی، یہ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے۔ اور ہم یہ اپنی آواز اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ شاید وہ مغربی ممالک کے چند لوگ یہ سمجھیں کہ ہم نے چند حکمرانوں کو قابو کر لیا ہے، وہ ہمارے سامنے نہیں بولتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ یہ صرف حکمرانوں کا نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، آپ کی ناموس کا مسئلہ پوری امت مسلمہ کا ہے، تو ہر فرد
امت مسلمہ کا یہ مطالبہ کرتا ہے، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح ان کی وہ مصنوعات جو ہمارے ملک میں آ رہی ہیں یا ہماری یہاں سے وہاں جا رہی ہیں، ان کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے جب تک کہ وہ توبہ اور معافی نہیں مانگتے پوری امت مسلمہ سے۔ کیا آپ کو اس کی بھی تائید ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کل بھی اب مسجد میں عرض کیا، ہمارا ایک دکاندار مجھے اچھے طریقے سے سلام کا جواب نہ دینا، میں اس کی دکان سے سودا نہیں خریدتا، اور چھوڑو جی منہ ڈالا بندہ ہے، اس کو میں کہ خریدا۔ اور یاد جنہوں نے میرے نبی کے خاکے آویزاں کی ہوئی ہیں ان کی چیزیں ہم لے بھی رہے ہیں، بیچ بھی رہے ہیں۔ میری دکانداروں سے بھی اپیل ہوگی کہ اپنی دکانوں سے وہ مال اٹھائیں اور ان کو واپس کریں کہ ہم نے یہ مال نہیں بیچنا جب تک تمہارے جو ہے ملک کے صدر وہ معافی نہیں مانگتے امت مسلمہ سے، تب تک ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں اور آپ جتنی چیزیں خریدتے ہیں کم از کم ہم نے بھی احتیاط کرنی ہے، ہمیں بھی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ان کی اشیاء سے ہم پرہیز کریں، یہ ایک احتجاج کا طریقہ ہے۔ ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ دیکھو جی باقی ساری چیزیں بھی تو کافروں کی ہیں، میری بات ذہن میں سمجھے ذرا، فرق یہ ہے کافروں کی باقی چیزیں بھی ہیں ہم استعمال کر رہے ہیں، حالیہ طور پر نبی پاک کے خاکے انہوں نے آویزاں کی ہیں، بس باقی کافروں میں اور ان میں یہ فرق ہے، انہوں نے ابھی چند دن کی بات ہے نبی پاک کے خاکے سرکاری طور پر آویزاں کی ہیں، لہذا فی الحال ہم نے ان سے بائیکاٹ کرنا ہے کم از کم۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ اس سے بائیکاٹ کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ نبی پاک کی سنتوں کو ہم رواج دیں۔ نبی پاک کی کافروں تو بے ادبی کرنی تھی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی صبح سویرے اٹھ کر نبی پاک کی سنتوں کے جنازے نکالتے ہیں، چہروں پہ نبی پاک کی سنت سجائیں، لباس میں سجائیں، نبی پاک پر درود کثرت سے بھیجیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو چن چن کر زندگیوں میں بسائیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا